غزہ میں معصوم بچوں کی دردناک شہادت پر سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ بھی غمزدہ۔ اینٹونیو گوتریس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطین جنگ میں غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ ہر روز سینکڑوں بچے بچیاں مارے جا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ غزہ میں 31 روز سے جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے دوران شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد 4104 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری، سب سے بڑے طبی مرکز الشفا اسپتال کا سولر سسٹم تباہ۔ غزہ کے 33 میں سے 16 اسپتال اسرائیلی بمباری کے باعث بند ہو چکے۔ باقی اسپتالوں میں ایندھن کی قلت کے باعث طبی امور چلانا مشکل۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی طیاروں نے 460 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ نئے حملوں میں 300 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ 31 روز میں فلسطینی شہداء کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,104 بچے اور 2,641 خواتین بھی شامل۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ترکیہ کے دورہ، انقرہ میں سرد استقبال۔ ہوائی اڈے پر کسی اعلیٰ ترک سفارتکار نے استقبال نہیں کیا۔ ترک صدر سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کے خلاف ترک شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی شہر ادانا میں امریکی فوجی اڈے میں داخل ہونے کی کوشش، حفاظتی باڑ توڑ دی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ۔ ملک میں عام انتخابات کا اعلان، تیز ہو گیا سیاسی رابطوں کا رجحان۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان اہم رابطہ، ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ سابق صدر نے لیگی قائد کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر گفتگو کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان جلد ملاقات کا بھی امکان۔ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں شاید ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ایشیا میں، تو بہت آگے چلے گئے ہوتے۔ لیکن دیکھیں نا، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ یہاں پر اپنی بنیادی الجھنوں میں پھنسے ہوئے، بنیادی مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سنبھال لیا سیاسی میدان، پاکستان کو جلد ایشین ٹائیگر بنانے کا اعلان، الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت۔ دوسری جانب ماڈل ٹاؤن میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی رہنماؤں کی تجویز پر نواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق سمیت سینئر رہنماؤں کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت کو سیاسی بات چیت میں شامل رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایم کیو ایم وفد کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ ایم کیو ایم کا 3 رکنی وفد کل نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال سمیت اہم رہنما شامل ہوں گے۔ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں اعلان ہو چکا ہے، تو ہمارا یہ بائی الیکشنز فیبری کے الیکشنز کے لیے صرف ایک ٹریلر تھا۔ فیبری 8 کا الیکشن ہے، وہ تیر کی جیت کا دن ہوگا۔ آئندہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، چیئرمین پیپلز پارٹی نے پیش گوئی کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سندھ کا ضمنی بلدیاتی الیکشن صرف ٹریلر تھا، 8 فروری تیر کی جیت کا دن ہوگا۔ دھاندلی کا الزام غلط ثابت ہو گیا۔ کراچی سے کشمیر تک عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، مخالفین اکٹھے ہو کر بھی نہیں ہرا سکتے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے نواز شریف نے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، مریم اورنگزیب کا سیاسی مخالفین کو مشورہ۔ کہتی ہیں رونے کے بجائے فیلڈ میں آ کر الیکشن کی تیاری کریں۔ نون لیگ نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک میں ایک بار پھر خوشحالی کا دور آئے گا، مہنگائی ختم ہوگی، کسان کو سستی بجلی اور کھاد فراہم کریں گے۔
آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے, جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے. ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے. شرجیل میمن کی نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید. رہنما پیپلز پارٹی کہتے ہیں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا, اب کوئی الزام نہیں لگا سکتا. آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. پی ٹی آئی کا بیانیہ نفرت کو فروغ دینا تھا. خیبر ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, 3 دہشت گرد جہنم واصل, 3 زخمی. بہادری سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 جوان وطن عزیز پر قربان. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. نگران وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا جوانوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار. ورلڈ کپ کا ایک اور مقابلہ, بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی. دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے 280 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. بنگلہ دیش کی جانب سے نجم الحسن شانتو 90, جبکہ کپتان شکیب الحسن 82 رنز بنا کر نمایاں رہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب صبح سویرے لاہور میں کیولری گراؤنڈ پہنچ گئے. خالد بٹ چوک انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ کیا. منصوبے کا 90% سے زائد کام مکمل. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منصوبے پر جاری تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا. انڈر پاس کی اندرونی دیواروں کی تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا انڈر پاس کو اسی ماہ کے وسط تک مکمل کیا ہے. اور اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی میں پرانی اور نایاب گاڑیوں کا میلہ. کار شو میں سینکڑوں گاڑیوں کی نمائش. خوبصورت اور چمچماتی گاڑیوں کے میلے میں طلبہ کی خصوصی دلچسپی.